السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما الذین يتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو اللہ پاک دنیا کے اندر سب کچھ دے سکتے تھے، وہ اللہ نے ہمیں دے دیا، اور ایمان ہماری زندگی میں اتنا ضروری ہے جیسے ہماری زندگی میں کھانا ہے، ہوا ہے، پانی ہے، جسے ہم آکسیجن کہتے ہیں، سانس، اس سے زیادہ ضروری ہماری زندگی میں ہمارے لیے اللہ نے ایمان کو قرار دیا ہے۔ ایمان کا بچانا ہر حال میں فرض ہے۔ ایمان موت تک کسی کا اگر بن جائے، پوری زندگی میں کسی کا اگر ایمان بن جائے تو وہ خوش قسمت ہے۔ یہ بنتا بڑی محنت میں ہے اور نکلتا سیکنڈوں میں ہے۔ اس ایمان کو بنانے کے لیے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو 13 سال مجاہدے میں ڈالا تھا، اور صحابہ اکرام کا ایمان جو بنا تھا وہ ہماری طرح گدے تکیوں میں اور اچھے کھانوں میں، اچھے مکانوں میں نہیں بنا تھا۔ ان کا ایمان تو تلواروں کے سائے میں بنا تھا۔ ان کا ایمان تو پیٹوں پر پتھر باندھ کے، فاقے کی حالت میں، پیاس کی حالت میں، تلواروں کی جھنکاروں میں، عورتوں کو بیوہ کرنے میں، بچوں کو یتیم کرنے میں، اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے نتیجے میں ایمان بنا تھا۔ ایمان انہوں نے پہلے سیکھا تھا، قرآن کو بعد میں سیکھا تھا، کیونکہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کا ایک دستور بنایا، اصول بنایا، نیم بنایا، قانون بنایا، موت تک کے لیے، بلکہ قیامت تک کے لیے، اور اس کو اللہ نے بچانے کا اور اس کی حفاظت کرنے کا خود ذمہ بھی لیا ہے۔ اب ہم پیدا ہونے سے لے کر موت تک زندگی کیسے گزاریں، یہ ہمیں قرآن بتائے گا۔ قرآن کے اندر ساری بات اللہ نے بیان کر دی۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا تبیانا لکل شیء، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے بیچ میں جتنی بھی مخلوق ہے، وہ جتنی بھی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، ہر چیز کا بیان میں نے قرآن میں کر دیا ہے، کوئی چیز اللہ نے نہیں چھوڑی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے اتنا علم، اتنی عقل، اتنی فہم، اتنی سمجھ ہوگی تو آدمی کے اوپر قرآن کھلتا چلا جائے گا، اس کو زندگی کے اندر دین آتا چلا جائے گا۔ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو 2 چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ سب سے پہلی ضرورت یہ پڑے گی کہ اس کی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ دوسری چیز کی ضرورت یہ پڑے گی کہ وہ حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، نہ حرام کھائے اور نہ حرام کام کرے، تو قرآن اس کو فائدہ دے گا۔ اور اگر اس کی زندگی میں نہ تقویٰ ہے، نہ وہ حرام سے بچ رہا، نہ حرام کھانے سے بچ رہا، تو قرآن کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا۔ اس کی مثال اور منافق کی مثال بالکل برابر ہے۔ اللہ بشارت دے رہا ہے منافق کو، ایمان والے کو تو اللہ نے جنت کی بشارت دی، اور اللہ منافق کو بشارت دے رہا ہے اور منافق سے وعدہ کر رہے ہیں، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم بشر المنافقین بأن لهم عذابا الیما۔ اور اللہ فرما رہے ہیں منافق اور کافر دونوں کو ہم ایک ہی جگہ جہنم میں اکٹھا کریں گے، کوئی فرق نہیں منافق میں اور کافر میں۔ بس کافر تو کھلا ہوا دشمن ہوتا ہے اسلام کا، لیکن منافق ملا ہوا دشمن ہوتا ہے اسلام کا۔
منافق میں کافر میں یہ فرق. کافر تو کھل کے دھوتی پہنے گا، کھل کے رام رام کرے گا، کھل کے گھنٹہ بجائے گا، کھل کے پوجا کرے گا. لیکن منافق مسجد میں بھی آئے گا، منافق امامہ بھی باندھے گا، نیچا کرتا بھی پہنے گا، لمبی تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی، دین کی بات بھی سنے گا، نماز بھی پڑھے گا، حج بھی کرے گا، سب کرے گا، لیکن وہ اندر سے کالا ہوگا، اندر سے کالا ہوگا. اس کی پہچان کب ہوگی؟ جب اسلام پہ اور مسلمانوں پہ کوئی پریشانی اور مصیبت آئے گی، اس وقت اس کی چھلنی لگ جائے گی. یہ اپنی جان بچائے گا، مال بھی بچائے گا، اور اگر بن گئی بالکل ہی نوک پہ آ گئی بات تو تھوڑا بہت مال دے کر پیچھے چھڑا لے گا، لیکن جان حوالے نہیں کرے گا. یہ منافق کی پہچان ہے. اس لیے اللہ نے اس کو بشارت دے دی، بشر المنافقین، بشارت منافق کے لیے، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اس کے لیے عذاب علیم اللہ نے تیار کیا ہے. اب دوستو منافق ہے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے منافق ہوتے تھے. منافق آدمی مسلمان ہو کے بھی بن جاتا. مثال کے طور پر جو آدمی گانا سننے کا شوقین ہوتا ہے، میوزک کا، گھنٹی کا، باجے کا، اور جسے ہم آج کے ٹائم میں یہ جو میوزک چل رہی ہے اور جو شادیوں میں باجے بج رہے ہیں، ان سب کا جو شوقین ہوتا ہے خوب خوشی سے دیکھتا ہے کہ کیا گانا گایا، کیا قوالی گائی، کیا میوزک تھی، اور کیا اس کی ٹون تھی، اور کیا اس کی ادا تھی. یہ ساری باتیں مسلمان کے دل کے اندر منافقت کا بیج بو دیتی. یہ بیج ہے منافقت کا، گانا سننا، گھنٹی سننا، منافقت کا بیج. جس بیج کو بویا جاتا ہے اس کے پھل لگتے ہیں، اس کا درخت بنتا ہے. چنے کا بیج بو دو، چنا ہو جائے گا. آم کا بیج بو دو، آم کا پیڑ لگ جائے گا. بہی کا بیج بو دو، بہی کا درخت لگ جائے گا. اور گانے کا بیج دل کے اندر بو دو تو منافق بن جائے. ایسی نہیں کہہ رہا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سفر میں آپ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے کان میں گانے کی آواز آئی، آپ نے دونوں انگلیاں کانوں میں لگا لی اور چلنے لگے. تھوڑی دور چل کر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انس آواز بند ہو گئی؟ انہوں نے اشارہ کیا ہاں بند ہو گئی. اللہ کے نبی نے دونوں کانوں سے دونوں انگلیاں نکالی اور فرمایا انس سن، گانا دل میں منافقت کا بیج پیدا کرتا ہے. جب آدمی منافق بن جاتا ہے، کیونکہ بیج جب بڑھتا ہے اور اس کا پودا بنتا ہے اور اس کے اندر درخت بنتا ہے، درخت کے جب پھل لگتے ہیں اور پھل کائے کے ہوتے منافق کے، جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے منافق، نماز چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. نماز پڑھتے پڑھتے اسے یاد نہیں رہتا کتنی رکعتیں ہوئی. نماز پڑھتے پڑھتے سوتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے کرتا جھٹکارتا ہے، داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہے، کپڑے جھٹکارتا ہے، جو نہیں کرنا چاہیے سب کچھ نماز میں کرتا ہے. یہ منافق ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کون سی نماز ہے، کتنی رکعتیں ہوئیں، کیا ہوا، نہیں کچھ نہیں معلوم. مسجد کے اندر آپ کوئی مشورہ کرو، یہ سارے مشورے لے جا کر کافروں سے کہہ دے گا ہماری مسجد کے اندر آج مجلس ہوئی، اس مجلس کے اندر یہ ہوا. منافق کی حرکت ہے. امانت میں خیانت کرے گا، جس کا لے لے گا دے گا نہیں، جھوٹ بولے گا، نافرمان ہوگا ماں باپ کا، اور نماز میں سستی کرے گا. یہ منافق کی پہچان ہے. ہم سوچیں، اپنے آپ کو تولیں. یہ ایک حدیث بیان کر رہا ہوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق کی علامتیں یہ ہیں: امانت میں خیانت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، نماز میں سستی کرنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، مسلمانوں کے معاملے کو دوسروں سے کہنے والا، یہ سب منافق ہے. میرے اندر تو کہیں یہ بیماری نہیں، اگر بیماری ہے تو علاج ضروری ہے، کیونکہ یہ لا علاج مرض ہے منافقت کا. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہمیں سے عذاب دیں گے. ولن تجد لهم نصیرا، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں، کوئی پرسان حال نہیں. اپنے آپ میں اکڑتا ہے،
مال سے محبت، اعمال سے نفرت، بس جو کچھ ہے مال مجھے مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق ہوتے تھے، دین کا ماحول جب بنا تھا، اتنا سخت ماحول بن چکا تھا نماز کا اور دین کا کہ بڑے بڑے منافق جو تھے صف اول میں نماز پڑھتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر نماز کا ماحول جمعے کے دن بھی نہیں بن پاتا۔ جمعے کے دن بھی مسلمان خاندانی پشتانی پرانا، بہت پرانا مسلمان، اس کی ہر مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ مقرر، آنے کا وقت مقرر۔ اگر اس مسجد میں 1:30 بجے خطبہ ہوتا ہے تو نمازوں کا وقت ہے کہ ہم 1:25 پہ ہی مسجد میں قدم رکھیں گے، اس سے پہلے رکھ دیا تو گناہ کبیرہ۔ 1:20 پہ ہی جائیں گے، اس سے پہلے چلے گئے تو گناہ ہو جائے گا۔ ہمیں سننا ہی نہیں، جب سنیں گے نہیں تو مانیں گے کس کی؟ ہم پہ طے کر لیا، ہم نے سنے نہیں دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، جس کو سن کر ہماری زندگی جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت والے راستے پر آئے، ہمیں اس بات کو نہیں سننا۔ تو ہم اپنے عمل سے ثبوت یہ دے رہے ہیں کہ ہم ہیں تو مسلمان، لیکن ہمیں قرآن سے نفرت ہے، حدیث سے نفرت ہے، بیان سے نفرت ہے، اچھی باتوں سے نفرت ہے۔ ہم تو ماحول بنتا ہے ایک دن جمعے کا، نہا دھو کر کپڑے بدل کے آ جاتے ہیں۔ ہم سے اگر یہ پوچھو کہ مسجد میں آنے کی دعا کیا ہے تو ہمارے باپ کو بھی نہیں معلوم، تو ہمیں کیا معلوم؟ ہمیں مسجد میں آنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم، مسجد میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں معلوم ہونے کے بعد وہ نہیں کر رہا۔ مسجد میں میرے باپ کا گھر نہ آپ کے باپ کا گھر، یہ تو اللہ کا گھر ہے، کسی کا گھر نہیں ہے یہ مسجد۔ اس مسجد کی ذرا سی بھی بے ادبی بے حرمتی ہوئی، خدا کو جواب دے گا آدمی، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے دوستو، نہ کسی مسجد کے امام کا معاملہ، نہ مسجد کے صدر سیکریٹری کا معاملہ۔ یہ تو مسجد میں جو بدتمیزی کرے گا اور مسجد کے اندر جو بے ادبی کرے گا، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے دوستو۔ انما یعمر مساجد اللہ، ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، کسی کے گھر نہیں ہیں۔ ہمیں یہاں کیسے رہنا ہے؟ ارے مسلمان کیسے بنتا ہے؟ وہ مسجد میں سیکھیں آتے کہ مسلمان ہوتا کیا ہے، مسلمان کہتے کسے ہیں، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ آج مسلمان سے ساری ذاتیں اور سارے انسان پریشان۔ مسلمان کو کوئی اپنے پڑوس میں دکان لگانے کے لیے، پڑوسی بنانے کے لیے، مکان کرائے پہ دینے کے لیے، دکان کرائے پہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کون سی خرابی، کون سی بیماری اس کے اندر آ گئی جو اس سے نفرت کر رہے ہیں، یہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ اس نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، بس اللہ کی محبت اس سے ختم ہو گئی۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، ساری مخلوق اس سے نفرت کرنا ہے۔ اب کوئی اس سے محبت نہیں کر رہا، پڑوسی اس سے ناراض، دوست اس سے ناراض، یہاں تک کہ اس کی بیوی اور اس کی اولاد اس کے لیے مصیبت بن گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہاری فتنہ ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ میری اولاد مجھے جنت میں لے جائے گی۔ ارے جنت میں لے جانے کی اولاد کو یہ سب بنانا پڑے گا، اولاد کو جنت والا راستہ پہلے دکھانا پڑے گا، جب تو وہ اپنی پیٹھ پر بٹھا کر تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اولاد کو تو ہم نے دکھایا دوسرا راستہ جو خطرناک جگہ لا کے ختم ہو رہا ہے، ہم اس راستے کی رہبری کر رہے ہیں۔ اولاد کے اوپر اپنی ساری صلاحیتیں، سارا مال، ساری عقل، ساری طاقت، سارا پیسہ اس پہ لگا رہے ہیں، لٹا رہے ہیں۔ کون بنا رہے ہیں اس کو؟ مسلمان نہیں بنا رہے دوستو، بات کڑوی ہے، ہضم کرنا پڑے گی۔ ہم اولاد کو مسلمان نہیں، یہودی بنا رہے ہیں، ہم یہودی بنا رہے ہیں، ہم نصرانی بنا رہے ہیں، ہم عیسائی بنا رہے ہیں۔ ہم مسلمان کب بنا رہے ہیں؟ نہ ہم اولاد کو مسلمانی لباس پہنا رہا ہے، نہ اولاد کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، نہ اولاد کو قرآن کا لٹریچر اردو میں وہ سکھا رہا ہے، اردو بھی نہیں سکھا رہا، کوس اردو سے۔ اگر اردو پڑھا دی تو قرآن کا ترجمہ اردو میں، اللہ کی نبی کی حدیث اردو میں، یہ پڑھ لے گا تو کسی قابل بن جائے گا۔ ہمیں تو اسے اندھیرا دکھانا ہے۔ دوستوں نے بڑا غلط فیصلہ کرا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا فیصلہ کرا ہے۔ یہ اولاد، یہ بیوی، یہ بیٹی، یہ ماں، یہ بہن ہمیں جہنم میں لے جائیں گے۔ ہم کون سے غرے میں، کون سے نشے میں ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ دنیا تو اس کے مقدر میں اللہ نے لکھی، وہ مل کے رہے گی، مرنے سے پہلے پہلے ایک ایک دانہ،
ایک ایک قطرہ پانی کا، ایک ایک سانس لے کر مرے گا، اس سے پہلے مرے گا نہیں۔ لیکن یہ بو کے کیا جا رہا ہے؟ اپنی اولاد کو اصلاح بھی بنا کے نہیں جا رہا کہ وہ کسی دن روزانہ کی بات نہیں کر رہا، میں اسی دن چاروں کل پڑھ کر الحمد شریف پڑھ کر اس کے نام بخش دے۔ مین روڈ پہ سے نکل جاتا ہے، بالکل سڑک کے کنارے قبرستان میں دفنے سے خیال نہیں آتا کہ میرا باپ یہاں دفن ہے، اس نے میرے لیے لاکھوں کی دعوت چھوڑی، کسی قابل بنا کے گیا ہے، چلو کھڑے ہو کر ایصال ثواب پہنچا دیں۔ مہینوں نکلتا ہے، دن میں 10 مرتبہ نکلتا ہے قبرستان کے پاس سے، ابا کا خیال نہیں آتا۔ فرضی آنسو 2 دن 3 دن سب بہا کر اور قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ کر 2-3 دن کرنٹ میں سب آ جاتے ہیں، اس کے بعد جو بھولتے ہیں 15ویں شعبان کو یاد آتے ہیں کہ چلو سب جا رہے ہیں، ہم بھی چلے جائیں اس قبرستان اپنے مردوں کو ثواب پہنچایا۔ دوست بزرگوں، یہ دینداری تھوڑی، یہ تو ایک روٹین ہے، ایک معمولی زندگی ہے ہماری۔ اللہ پاک ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے اور منافقت کو ہماری زندگی سے ختم کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔